کہ نریندر مودی جو ہیں انہوں نے اٹل ٹنل جو ہے اس کا افتتاح کیا. اب اٹل ٹنل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی 9 کلومیٹر لمبی یہ ٹنل ہے, دنیا کی سب سے لمبی ٹنل ایک سرنگ ہے. میں پریشان ہوں کہ ٹھیلا کیسے لگے گا, دکان کیسے چلے گی, پیٹرول کی قیمتوں کا کیا ہوگا. میں اس افراتفری سے آنے والے دنوں سے میں گھبرایا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 24 گھنٹے کے اندر ان کو جب ڈائگنوز ہوا ٹیسٹ پازیٹیو, تو ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کے بعد ان سے کہا گیا کہ ان میں کوئی سمٹمز نہیں بتائے گئے, صرف یہ بتایا گیا کہ ان کو ان کی آواز تھوڑی سی بھاری ہوئی ایک انٹرویو دیتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ بات اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, یعنی اب یہ گھر پہ کوارنٹائن نہیں ہے. جو ان کی وائف ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہے. اگر امریکہ پہ کوئی اٹیک ہو جائے تو اس صورت میں یہ E-6B جو مرکری جہاز ہیں یہ پرواز کریں گے فوری طور پہ پریزیڈنٹ کو, وائس پریزیڈنٹ کو, جو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں, جو ان کے 22 لوگوں کو یہ ایک جہاز لے کے جا سکتا ہے. اور جو CNN ہے اس نے کچھ عرصے پہلے اس جہاز کے بارے میں انہوں نے میرے خیال سے بتایا بھی تھا, رپورٹ بھی دی تھی. لیکن ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو جہاز ہے, ابھی جہاز کے اندر یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر اٹیک اگر ہو جائے امریکہ پہ تو پریزیڈنٹ اور جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے فلائی کر جائے, ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں ٹیک چارج اینڈ موو آؤٹ. وہ انہوں نے جو نام رکھا ہوا ہے ٹیکامو کے نام سے, کہ ٹیک چارج اینڈ موو آؤٹ. فوری طور پہ چارج سنبھالو اور باہر نکل جاؤ, اور اوپر پرواز کر جائے گا جہاز. وہ اس کو ویوز بھی ٹچ نہیں کر سکتی اس کو سارے, اور اس میں وہاں سے بیٹھ کے جو کمیونیکیشن ہے وہ VLF یعنی ویری لو فریکوینسی سے وہ گراؤنڈ پہ جو میزائلز ہیں یا جو ایئر بورن یا جو اسپیس کمانڈ ہے وہ وہاں سے آرڈر کر سکتی ہیں کاؤنٹر اٹیک کا. کہ یہ رشیا, چائنا, اسپیس, جہاں سے بھی تھریٹ ہے. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی ٹرمپ صاحب کا یہ ڈائگنوز ہوا تو ان کے یہ 2 جہاز جو ہیں یہ فلائی کر گئے. ٹھیک. اچھا, اب فلائی جو کر گئے تو اب دیکھیں نا پینک. اچھا, فلائی کر گئے تو فلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو پڑوس میں صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے. اور بد سے بدتر ہو رہی ہے صرف میں بالکل اس میں اسے قطع نظر کہ میں کوئی پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں یا میں کسی اور جگہ, جس قدر ہجان اور جس قدر کہتے ہیں نا غلط گھوڑے پہ بیٹ لگانا اور غلط پالیسیز بنانا, وہ اس وقت جتنی نریندر مودی نے کی ہے کوئی دوسرا آدمی ہوتا اس وقت یہاں لے جا کے ملک کو نہ کھڑا کر لو. میں بالکل آپ کو جینولی آج جناب انہوں نے جو ان کے خبر دے رہے ہیں ٹائمز ناؤ والے کہ جی انہوں نے لداخ میں آرمی نے ان کی بلڈ کی ہے میموریل, یہ DBO کے قریب جو 20 ان کے لوگ جانوں سے گئے تھے فوجی. اور پھر اس کے بعد جو زی نیوز ہے وہ خبر دے رہا ہے, وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں انہوں نے اٹل ٹنل جو ہے اس کا افتتاح کیا. اب اٹل ٹنل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو 9 کلومیٹر لمبی یہ ٹنل ہے, دنیا کی سب سے لمبی ٹنل ایک سرنگ ہے. اٹل بہاری واجپئی کسی دوست نے اس وقت سجیسٹ کی تھی بہت سال پہلے, اب بہرحال بنی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پہ برف پڑی رہتی ہے, وہ جو ہے وہاں سے آگے منالی اور لیہ کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر برف پڑی رہتی ہے تو 9 کلومیٹر پر. یہ ساری بیکار ترین ایکسرسائزز ہیں, کیونکہ انڈے آپ نے ڈالے ہوئے تھے ٹوکرے میں, جو میں نے کل بات کی تھی. جب آپ دیکھیں جو جاپان ہے یا جو سارے ملک ہیں, اتنا آگے کوئی گیا ہے, اتنا آگے کوئی بات کر رہا ہے کہ آپ نے ووہان وائرس اور ہائیڈروکسی کلورین, غلط, بالکل غلط. ہم نے جو ہے نا ایسے بیلنس رکھا ہوا ہے. دیکھیں مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو مسلم ممالک ہیں یعنی ایران, سعودی عرب, ترکی, یہ تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ بلاک بند. کون سا بلاک ہے؟ کوئی بلاک نہیں ہے. تو سوشل میڈیا پہ ایک لوگوں نے جو کہ ابھی
آنے والے دنوں میں کافی زبردست ہونا ہے, کافی سارے سوشل میڈیا پہ بھی کوئی بلاگ بنا دیا. تو میں نے پوچھا کچھ سنجیدہ لوگوں سے, میں نے کہا یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں بڑے کنسرنز ہیں لیکن وی آر جسٹ واچنگ کہ کون کیا کر رہا ہے. اچھا اب بات یہ ہے, اور بڑے کیئرفلی کہ کون سے ملک کے خلاف, مطلب کیا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, یہ ملک بن گئے, وہ ملک بن گئے. تو جب دوسرے ملک کے دیکھ رہے ہیں سارے, تو وہ پوچھتے ہیں یہاں پہ سنجیدہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, تو پالیسی میکرز کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ واچنگ کہ کون کیا کوشش کر رہا ہے اس وقت ملک میں افراتفری پھیلانے کی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو اجازت ہوگی نہیں. اب اس میں ثالثی کون کرے گا درمیان میں؟ کسی نہ کسی کو تو ثالثی, جو آخری میٹنگ ہوئی ہے, نہیں پاکستان کے اندر بھی, پاکستان میں جو گریڈ لاک بن گیا ہے نا, پاکستان میں جو گریڈ لاک بن گیا وہ کہہ رہے ہیں آؤ. اچھا دونوں طرف, دونوں سائڈیں جو ہیں انہوں نے اداروں کو ڈرائیو کر لیا, اور یہ بالکل یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جتنا اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں ادارے, اتنا ان کو کھینچ رہے ہیں, اور یہ ہنسی مذاق شروع ہو گیا ہے. اب سوشل میڈیا پہ جائے نا جیسے, اچھا اور اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ وہ 10 جوتے ایکسٹرا پڑتے ہیں, 10 جوتے تو پڑتے ہیں کہ جو غلطی کی ہے 10 جوتے وہ ایکسٹرا پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, ایکسٹرا 10 جوتے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہو رہا تھا, اچھا پھر تو آپ یہ بھی کر رہے تھے, مجھ سے غلطی ہوگی, نہیں اچھا غلطی ہو گئی تو 10 جوتے اور. نہیں میں آپ کو صحیح بتا, اس کی میں آپ کو بالکل صحیح بتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جو ٹیمپریچر ہے نا, جو پلس ہے لوگوں کی پلس, اس کا چونکہ اندازہ نہیں ہو رہا نا, اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ لوگوں کا, بھائی خدا کا واسطہ اس وقت جو ہے وہ چینی, آٹا, پبلک ایشوز کو چھوڑ, سینیٹ کے الیکشنز ہوں گے, ہم یہ ہوگا وہ کریں گے, ادھر سے جمہوریت آئے گی, ادھر سے سویلین بالادستی ہوگی, ادھر سے فوجی بالا. خدا کا واسطہ ان کو بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب واپس آ کے. آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, اتنا ٹیمپریچر کہتے ہیں نا یہاں پہ ٹیمپریچر, صبر کا پیمانہ یہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ ان کو کتنی دیر برداشت کرنا ہے مزید, یہاں تک پہنچ چکا ہے, یہاں تک. ٹھیک ہے, آپ سے مزید اصل میں یہ یہاں پہ یہ تھا جہاں پہ تھرمامیٹر ختم ہوتا تھا, پارا یہاں جا چکا ہے, اس سے اوپر جا چکا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر. لیکن ایک جو ایشو ہے وہ میرا بطور پاکستانی بھی ہے, اور وہ میرا جو ایشو ہے اس وقت, اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ پی ڈی ایم سے ہے, نہ سینٹ کے الیکشن سے ہے, نہ اس میں کون معاونان خصوصی کیا کر رہے ہیں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اے پاکستانی میرا جو اس وقت سب سے بڑا مجھے اندیشہ ہے وہ ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں معاشی حالات کیا ہوں گے ملک کے, پوری دنیا کے, سیکیورٹی تھریٹس. خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کی توجہ بہت زیادہ یہ جو اندرونی خلفشار اور انتشار اس پہ چلی گئی ہے. ہمارے ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے اگر خدا نخواستہ کیسز اور بڑھ گئے آنے والے دنوں میں, تو پھر کیا ہوگا کووڈ کا. ہمارے سفارتی محاذ پہ کیا صورتحال ہوگی, ہمارے ایئرپورٹس کب کھلیں گے, ہمارے ہاسپٹلس کے اندر کیا حالات ہیں, تنخواہیں, ٹیکس, معیشت, ہمارے ذخائر کتنے ہیں اس وقت. میرے یہ ایشوز ہیں. کالجز, اسکولز, پولیس کے لوگ, بیوروکریٹس, جو ہاؤس وائفز ہیں, بچے ہیں, میرے یہ ایشوز ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں, یا میں پی ٹی آئی کا ہوں, یا میں ایم کیو ایم کا ہوں, یا میں مسلم لیگ نون کا ہوں. بالکل ضروری نہیں ہے. میں سب سے پہلے تو پاکستانی ہوں نا, تو میں اب ایک پاکستانی ہوں. اگر میں فرض کریں کہ میں کوئی میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی کلرک ہوں, میں کوئی پولیس, تو میں اس وقت کیا دیکھ رہا ہوں, میرا کیا ایشو ہے آج کا. میرا کیا ایشو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈرا ہوا ہوں. آپ یقین کریں میں ڈرا ہوا ہوں. میں ڈرا ہوا ہوں کہ بل کیسے دینا ہے, میں پریشان ہوں کہ ٹھیلا کیسے لگے گا, دکان کیسے چلے گی, پیٹرول کی قیمتوں کا کیا ہوگا. میں اس افراتفری سے آنے والے دنوں سے میں گھبرایا ہوا ہوں.